علی اولاد علی صلوات۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی تشریف آوری پر بلند ترین صلوات۔ ہماری ایک ایک دعا پر جناب سیدہ صلوات اللہ کی آمین شامل کرنے کے لیے بلند ترین صلوات۔ آپ سب کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی صلوات اللہ علیہ کے بلاوے پر ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ عشرہ مجالس کی دوسری مجلس خطاب جاری و ساری ہے اور فرش ازاں سیکھنے کا عنوان رکھتی ہے، فرش ازاں سکھلانے کا عنوان رکھتی ہے۔ جب تک اس فرش ازاں پر ہیں، نام حسین ہمیں اکٹھا کیے ہوئے، نام حسین اور ذکر حسین سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے دن بھر کی مصروفیات میں سے ہم چند وقت نکال کر فرش ازاں پر بیٹھ کر یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حل میں ناصر ینصرنا کا جواب آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ ہمارا یوں اکٹھا ہو کر فرش پر آنا بتاتا ہے کہ جناب زینب جیت گئی ہیں۔ ہمارے فرش ازاں پر اکٹھا ہونا بتاتا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جیت گئی ہیں۔ یہ جو اذانوں میں اللہ اکبر گونج رہا ہے، یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ یہ حسین کی ماں کا شیر جو پوری کائنات میں آج حسین حسین کی صداؤں کو گونجے ہوئے ہے، یہ اس خدا کا وعدہ ہے کہ نہ حسین کو بھولا جائے گا اور نہ وہ حسین کو بھولنے دے۔ آخر جس وجود سے حسین کی ولادت ہوئی وہ وجود کمال ہے، وہ جس کا وجود اللہ نے خود عرش پر پالا، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے۔ جناب سیدہ کیوں نہ عطا کریں، وہ جانتی ہیں کہ ہم ان کے بچے پر اتنے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ تمہیں بھی پتہ چلے اولاد کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ میری تمام بہنوں کو جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے، ہماری خواہر فاطمہ کو بھی صاحب اولاد فرمائے، اور جو ہماری خواہران بے اولاد ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی جوڑی کے صدقے سے صاحب اولاد فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد۔ دو تین سال پہلے شعر لکھا تھا، شعر سنا تو اس کی 4 لائنیں، پھر سوچا تھا کہ اس کو ذرا طول کلام کرتے ہیں، تو 4 اشعار جو ہیں وہ آپ سب کے سنے ہوئے ہوں گے۔ اس کے آگے تمہید میں نے خود کیا، البتہ میں لکھ کر لائی ہوں کہ کوئی جملہ بھول نہ جائے۔ سماعت کیجیے گا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کہ جنت میں کرے گی راج زہرا، نبی کی باغ بہشت زہرا، جنت کی ہواؤں کا سرور زہرا، ہے عرش بری کا ستون زہرا، ستاروں کی چمک کا غرور زہرا، آدم کی خلقت کی وجہ بنی جو شریعت میں اسے کہتے ہیں زہرا۔ اب جب بات آئے جناب سیدہ کی تو کیسے بھول سکتے ہیں، کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جناب سیدہ علی مولا کے لیے کیا ہیں، حسن و حسین مولا کے لیے کیا ہیں۔ تو جملہ سماعت کیجئے کہ علی کے دل کا سکون زہرا، علی کے دل کا جو کائنات کو سکون عطا کرتا ہے، علی کے دل کا سکون زہرا، مادر حسن و حسین زہرا، خدا نے بھیجی نبی کو اپنے، ہے وہ جنت کا پھول زہرا۔ حسینی دل میں جھانک لو تم، حسینی دل میں جھانک لو تم،
دھڑکن پکارے گی نام زہرا، اور بطول کے دشمنوں کو نہ چھوڑنا تم، بطول کے دشمنوں کو نہ بھولنا تم، دعائیں دیں گی تم کو مادر زہرا، دعائیں دیں گی تم کو مادر زہرا۔ آخری جملہ کہ قیامت کی سختیوں کو بھول جاؤ، قیامت کی سختیوں کو بھول جاؤ، کریں گی شفاعت بے مثال زہرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر ساج، ولا عرض ذات محاد، ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزع العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله۔ صلوات پڑھیں محمد۔ محدود حمد و ستائش ہے اس بزرگ و برزخ کی ذات کے لیے کہ جو احسن الخالقین، کہ جو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ حمد ہے اس کے لیے کہ جو علی الاعلیٰ ہے۔ تقریر کا پہلا جملہ آپ لوگ کی سماعت کی نظر، انجمن کی نظر، حمد ہے اس علی کی کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے، اور اس علی کو بنا کر اس نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو نہ وہ علی کسی کے جیسا ہے، اور نہ جو علی ہمارے لیے بنا وہ کسی کے جیسا ہے۔ وہ علی جو یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کہ جو فاتح ہے، پھر اس نے ہمارے لیے ایک علی بنایا کہ جس کو ید اللہ کہا، میرا ہاتھ ہے، میری زبان ہے، میرا پہلو ہے، میرے لسان ہے، ہو بہو میری طرح ہے۔ بات نکل جاتی ہے، بس ایک جملہ میں آؤں حمد کی طرف، کہ جب ہمارے یہاں فرادی بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اکثر والدین سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ کس کی شبیہ ہے، کس کی طرح دکھتا ہے، آنکھیں کس کی طرح ہیں، ناک کس کی طرح ہے، چہرہ کس کی طرح ہے، پوچھا جاتا ہے۔ بابا پہ گیا ہے، ماں پہ گئے، ددیال پہ گئے، ننیال پہ گئے۔ جب ولادت علی مرتضیٰ ہوئی، جب مولا کو لے کر جانے لگا تو کہا جانے لگا کہ ہمارا قانون یہ ہے مکے والوں کا، اے ابو طالب، کفار و مشرکین مکہ نے کہا اے ابو طالب ہمارا قانون یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک پتھر پر لٹاتے ہیں اور وہاں گفا سے ایک اژدہا آتا ہے، اور وہ اگر بچے کو کچھ نہیں کہتا چلا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ حلالی ہے، اور اگر کچھ کہے تو ماں باپ کو لعن طعن کیا جاتا ہے کہ نامناسب کوئی بات ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے جناب ابو طالب اطمینان ایسا ہونا چاہیے، کہتے لٹانے کو تو میں لٹا دوں گا لیکن پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، تمہارا جو قانون ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اوپر نیچے ہو جائے۔ کہنے لگے کہ نہیں آپ کریں تو صحیح۔ کہا کہ ٹھیک ہے، علی کے بابا کا اطمینان ہماری نسل قربان ہو جائے، اپنے مولود کو، اپنے بیٹے کو جس کو آئے ہوئے 3 دن ہوئے ہیں، سرور کائنات ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے سے ہیں، پتھر پر لٹا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ آیا، اس نے کچھ بھن بھنانا ابھی شروع کرنا ہی تھا، چھوٹے سے علی مولا نے، پتہ نہیں چھوٹا سا بچہ یہاں پر ہوگا، فرادی کی بیٹی دیکھ لیجئے، اب اتنے سے بچے نے اپنے چھوٹے ہاتھوں کو پھن سے پکڑا، دوسرے کان سے پکڑا، اپنی قوت پروردگار سے سانپ کو چیر کے پھینک دیا۔ وہ جو ماں دیکھ رہی تھی بیت اللہ میں، فوراً سے کہنے لگی حیا درہ حیا درہ حیا درہ، کثرت استعمال سے بن گیا حیدرہ حیدرہ حیدرہ۔ اب جب مولا نے معجزہ کر کے دکھایا، اب وہ مشرکین مکہ کہنے لگے ارے اے ابو طالب، یہ آپ کے بچے نے تو ہمارا قانون توڑ دیا، وہ جو ہمارا پیمانہ تھا وہ توڑ دیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا، اب تو یہ سانپ تو 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ تو اژدہے کو توڑ دیا، اژدہے کو پھاڑ دیا علی مرتضیٰ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے۔ پھر ہم سے نہ کہا جائے کہ جھولے سے اولادیں کیسے ملتی ہیں، یہاں کے بچے جب جھولے میں بھی ہو تو علی ہوتے ہیں، یہاں کا عباس بھی علی ہے، یہاں کا علی اکبر بھی علی ہے، یہاں کا علی اصغر بھی علی ہے، یہاں کا علی زین العابدین بھی علی ہے، یہاں کا علی رضا بھی علی ہے، کل کے کل علی ہیں۔ پھر وہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اس کو تبدیل کر لیجئے، اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی۔ اب کفار و مشرکین مکہ نے کہا کہ اب سے ہمارا پیمانہ کیا ہوگا؟ اب تو آپ کے بیٹے نے اژدہے کو بھی چیر پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو اب جناب ابو طالب کے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے سرور کائنات، ابا کا دامن ہلا ہلا کے کہتے تھے کہ اے چچا جان، ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ اگر اب پتہ کرنا ہو کہ کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے تو دیکھنا اس کے دل میں اگر علی کی محبت ہوگی تو وہ حلالی ہوگا، اگر علی سے نفرت کرتا ہوگا تو وہ حلالی ہوگا۔ بے شک زندگیاں سلامتیاں ہوں۔ حمد ہے اس علی کی کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں، اس دنیا میں آنے کے بہت سے راستے ہیں۔ موت و حیات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، توجہ ہے، موت و حیات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں آنے کے کئی راستے ہیں، جانے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے موت۔
دنیا میں کئی طریقوں سے آیا جا سکتا ہے، یعنی تخلیق کی کئی قسمیں. قرآن کہتا ہے کہ جب مردہ زمین، موت و حیات کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرنا چاہتا ہے، مردہ زمین یعنی بانجھ زمین کہ جو اناج دینے سے قاصر ہے، اس میں اناج اب اگ نہیں سکتا کیونکہ وہ خشک اتنی ہو چکی ہے. اگر خشک زمین کے اندر آپ دانہ ڈال دیں گے تو وہ نہیں اگے گا. کیوں؟ بیج ڈالیں گے تو نہیں اگے گا کیونکہ وہ زمین تر نہیں ہے، اس کے اندر گیلا پن نہیں ہے، وہ خشک ہو چکی. یعنی خشک زمین، درارے والی زمین یعنی بے جان اس زمین کو کہتے ہیں، وہ مر چکی ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے بارش کو. کہ جب بارش برستی ہے اس زمین پر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین گیلی سے تر ہو جاتی ہے. اس کو جملہ تبدیل کے کروں کہ وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ مردہ زمین کو تر کرتے ہوئے زندہ کر دیتا ہے اور وہ اناج پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. وہ رزق پیدا کرنے کے لیے، پھل پیدا کرنے کے لیے، پیڑ پودے اگانے کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اس کی ایک قسم ہے کہ مردہ زمین یعنی مٹی کو تر کر کے زندہ کر دینا. دوسری تخلیق کی وجہ کہ جب اللہ اس دنیا میں ماں کو صاحب اولاد کرتا ہے تو اس میں بھی دو صورتیں پیش آتی ہیں کہ کبھی ماں مر جاتی ہے، بچہ زندہ رہتا ہے، کبھی بچہ زندہ رہتا ہے تو ماں مر جاتی ہے. یعنی زندے سے مردے کو بھی نکال سکتا ہے اور مردے سے زندے کو بھی نکال سکتا ہے. اس کی دوسری قسم یہ ہو گئی. تیسری قسم اس کی یہ ہے موت و حیات کی کہ جب اللہ ایک چیز سڑ جائے اس میں سے بھی کچھ مخلوق کو پیدا کر دے. کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، جیسے کھانا سڑ جائے تو اس سے ایک نئی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے. ہاں جی، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تیسری تخلیق کی قسم ہو گئی. چوتھی تخلیق کیا ہوگی کہ جب وہی کیڑے کو درمیان سے ضرب لگائی جائے، کاٹا جائے تو ہر جدا حصہ ایک نئی کیڑے میں تخلیق ہو جائے گا. وہ حصہ جو بے جان تھا، ایک تو جس کے آگے چہرہ تھا، ایک جس کے آگے دم تھی، اس کو اگر درمیان سے کاٹیں گے تو وہاں سے بھی پیر لگ جائیں گے، وہاں سے سر لگ جائے گا. تو یعنی یہ دو الگ جان کے قسم کے کیڑے ہو گئے. وجود ایک تھا مگر دوبارہ زندے سے بھی زندے کو خدا نکال سکتا ہے. تو خدا نے کئی انسانوں کو بنا دیا، اتنے اربوں خربوں، بہت سے الگ چہرے والے. ابھی اس وجود پر، اس جگہ پر دیکھ لیجئے، آپ میں سے کئی ایسے چہرے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جو ایک دوسرے سے میل جول نہیں کھاتے، سوائے کہ جن کو اللہ ایک جیسا بنائے. میری بہن میری طرح شکل کی ہوگی، آپ کی بہن آپ کی شکل کی ہوگی، ہم دونوں اپنے ماں کی شکل کے ہوں گے، سوائے نسلی شکلوں. حیران کر دینے والی باتیں ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد پر اگر مجلس پڑھی جائے تو پورا ایک ہفتہ نکل جائے گا. خدا کی حمد کا ہے بھی بیان ہونے سے قاصر ہو کہ حمد بھی کم لگنے لگے. تو کیا بیان کر رہی ہوں کہ حمد باری تعالیٰ بھی یہ ہے کہ ہر جدا حصہ ایک نئی تخلیق میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک واقعہ نقل ہوا ہے ایک دہریے کا. وہ دہریہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ سنا کہ اللہ ہر خراب چیز سے بھی تخلیق کر سکتا ہے تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ وہ سڑک سے جا رہا تھا، چھٹے امام کا دور تھا، امام جعفر صادق السلام کا دور تھا. چھٹے امام کے دور میں وہ دہریہ رستے سے جا رہا تھا. اس نے دیکھا ایک کیچڑ ایک جگہ میں پڑی ہوئی ہے تو اس نے ایک شیشی میں کیچڑ کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد وہ دہریہ اپنے ساتھ لے گیا، اپنے گھر پہ جا کر طاق پر رکھا. وہ جب کیچڑ سڑ گیا تو وہ ساری مٹی ہٹ کر بہت سے کیڑوں میں تبدیل ہو گئی. تو اب کیا ہوا کہ اب وہ کیچڑ سڑنے کے بعد مخلوقات یعنی کیڑوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اب اس جاہل دہریے نے یہ منادی کر دی کہ ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کیڑوں کو میں نے تخلیق کیا ہے، ان کیڑوں کا خدا میں ہوں، ان کیڑوں کا مالک میں ہوں. یعنی
اس کے تصور میں یہ تھا کہ اگر میں رستے سے چلتا ہوا نہ جاتا، میں نے شیشی میں اس کو نہ بھرا ہوتا تو پھر یہ نہ سڑتا، تو پھر مخلوق نہ بنتی، تو اس کا خالق میں ہوں۔ میں نے ایفرٹ کیا تو میری مخلوق بن گئی، اگر میں نہ کرتا تو کوئی نہیں بنتی، وہ کیچڑ کا کیچڑ ہی رہتا۔ جب اس دہریے نے منادی کی تو لوگوں میں سے ایک مولا کا چاہنے والا وہ دوڑا بھاگا مولا کے پاس، کہنے لگا کہ مولا ایک دہریہ ہے، وہ چوک پہ کھڑا ہوا منادی یہ کر رہا ہے، لوگوں کو ثبوت کے طور پر وہ شیشی دکھاتا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کیڑوں کا مالک میں ہوں۔ تو مولا ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے جد کی شریعت سے پھر جائیں کہ ایک عام انسان مخلوق بنانے میں قادر ہے، تو آپ کے اللہ کو لوگ انکاری نہ بن جائیں، مولا کچھ کیجیے۔ چھٹے امام تک یہ بات پہنچی۔ مولا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ اس دہریے سے کہو کہ ہم سے ملاقات کرے، اور وہ شیشی لے کے آیا، مولا کے دربار میں آیا، مولا نے سلام کیا، مولا نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے مولا آپ کو نہیں پتا، میں نے شیشے میں کیچڑ رکھا تھا، وہ سڑا اور پھر وہ کیڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میرے مولا کہ آپ کا اللہ تخلیق کرنے والی ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے، بنانے والی ذات ہے، تو اس میں کون سی بڑی مشکل بات ہے؟ میں نے ان کیڑوں کو خلق کیا، میں نے ان کیڑوں کو بنایا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو کہہ رہا ہے کہ تو ان کیڑوں کا خالق ہے؟ کہنے لگا جی مولا یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے تو سب جگہ منادی کر دی، میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ مولا نے فرمایا اچھا جو خالق ہوتا ہے، سوال کے جواب دیں گے جھوم جائے گا۔ مولا نے کہا کہ جو خالق ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنوں کو خلق کیا ہے کہ جو عورت کی صورت میں ہے، کتنوں کو خلق کیا ہے کہ جو مردوں کی صورت میں ہے۔ اب تم یہ بتاؤ، تم اگر ان کے خالق ہو تو تم نے کتنے عورتوں کو خلق کیا تھا کیڑوں کی شکل میں، اور تم نے کتنوں کو مرد خلق کیا تھا کیڑوں کی شکل میں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کیڑوں کا خالق ہو؟ کہنے لگا ہاں مولا میں خالق ہوں۔ کہ جو خالق ہوتا ہے وہ جب اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو وہ اس کی موت و حیات کا دن مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان میں سے کون کتنے دن تک زندہ رہے گا؟ تمہیں پتہ ہے کہ کون کتنے دن بعد مر جائے گا؟ وہ دہریہ خاموش ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا تو ان کا خالق ہے، خالق کو تو پھر یہ بھی دسترس حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو حکم دے، وہ حکم کے تابع رہے۔ ان دائیں جانب والے کیڑوں سے کہہ دو کہ بائیں کو مڑ جائیں، اور بائیں جانب کو کہہ دیجئے کہ دائیں مڑ جائیں، تو کیا تم یہ سب کر سکتے ہو؟ وہ دہریہ چپ ہوا۔ مولا جھوم کر کہنے لگے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کی مخلوق ہوں، میں بتا سکتا ہوں ان میں سے کتنے کیڑے مرد کی صورت میں ہیں، کتنے کیڑے عورت کی صورت میں ہیں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ میں ان کو اگر حکم دوں تو دائیں جانب والے بائیں کو مڑ جائیں گے، بائیں جانب والے دائیں کو مڑ جائیں گے۔ دیکھو میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کی مخلوق میں سے ہوں، میں حجت خدا ہوں۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کون کتنے دن تک کیڑوں میں سے زندہ رہے گا، کون کتنے دن کے بعد مر جائے گا۔ دیکھو کہ جب ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہمارا خدا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ احسن الخالقین ہے، وہ مخلوقات کو چلانے والا ہے، وہ مخلوقات کو بنانے والا ہے، وہ موت و حیات کو اپنے دسترس میں رکھنے والا ہے۔ اے دہریے سن لو، شرک نہ کیا کرو، نہ اس جیسا کوئی پہلے آ سکا تھا، نہ اس جیسا کبھی کوئی بعد میں آ سکے گا۔ یعنی مولا علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ جو کام خدا کے ہیں وہ اسی کو کرنے دو، تمہیں کیا پنچایت ہے کہ تم چلتے جگہ سے جاؤ پریکٹیکل کے لیے کیڑے جمع کر کے تم مسخرہ پن کر رہے ہو۔ یعنی جو کام خدا کا ہے وہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ خدا کی حجت بتا سکتی ہے ان کیڑوں میں سے کون سے مرد ہیں، کون سے عورت ہے، کون کب تک زندہ رہے گا، کون کتنے دن کے بعد مر جائے گا، دائیں جانب والے بائیں کو مر جائیں گے، بائیں جانب والے دائیں کو مر جائیں گے۔ تو پھر سوچیے گا اس پوری کائنات میں، اس پوری خلقت کائنات میں اگر اس نے بنایا
تو 14 معصومین کو کیسا کریم بنایا، کیسا سخی بنایا۔ کل بھی جملے پیش کیے تھے کہ جب ہمارا دل پھٹنے پہ آ جاتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں رد ہونے والی ہیں، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم خدا سے مانگے ٹوٹے دل کے ساتھ، کسی اللہ والے سے مانگے ٹوٹے دل کے ساتھ۔ اس سے بھی مانگنا نہیں، اسے کہنا ہے کہ میرے حق میں دعا کر، کہ رب میری سنے۔ جب اللہ والا دعا کرے گا تو دعا مستجاب ہو جائے گی۔ دوسرا یہ در اہل بیت سے مانگیں۔ در اہل بیت میں سب سے افضل ترین در ہے در فاطمہ زہرا۔ آئمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے در سے اگر نہیں ملتا تاخیر کے سبب تو ہماری ماں کے در پہ جاؤ، ہماری ماں دینے پر آ جائیں تو جنت دینے کے لیے تیار ہے، ایک آنسوں کے بدلے میں۔ وہ جو پہلو شکستہ لیے جنت سے آ جاتی ہیں، اپنے رومال میں آنسوں کو جمع کرتی ہیں۔ شکستہ پہلو کتنے لاکھوں کروڑوں عزادار، سوچئے گا جناب سیدہ کہاں کہاں جاتی ہوں گے، اور کتنوں کی تعداد میں وہ زخمی ماں پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنا رومال کبھی کہاں لے جا کر آنسو اس میں ڈالتی ہوگی، کبھی کہاں سے ڈال کر آنسو اس میں جمع کرتی ہوگی۔ اگر ہمیں مانگنا ہے تو پھر ہمارا مولا سخی کریم مولا حسین اسلام، جس کے ہم نام لیوا ہیں، وہ دینے پر آ جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ بیٹے دے دیتے ہیں۔ کل میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، تو کیا ہمیں ایک بھی نہیں دے سکتے؟ ہمیں مانگنے والی زبان چاہیے، ہمیں وہ شکستہ دل چاہیے، ٹوٹا ہوا دل چاہیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو وہ ایک در نہیں دیتا، جناب سیدہ کا دے کر اس نے بند نہیں کر دیا، پھر اس نے 14 در دیے کہ دیکھو جس در سے تمہیں انسیت ہے جناب سیدہ سے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، مولا علی سے انسیت رکھتے ہو تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، مولا حسن سے مانگنا چاہتے ہو تو وہاں سے مل جائے گا، مولا حسین جس سے نہ بھی مانگا جائے وہ ساتھ ساتھ دے دیتے ہیں، تو تم مانگ کر تو دیکھو۔ مولا سید سجاد ہے، مولا امام باقر ہیں، مولا جعفر صادق ہیں، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در سے مانگو۔ مولا کی قید میں نے بتایا نا کیسے سخت قید تھی۔ اہل بیت کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ۔ وہ بھی ہمارے اصلاح کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنی قبر کا خیال تم کو خود کرنا پڑے گا، ہم تمہارے لیے آخرت کے لیے ہیں، ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے، مگر اپنے جو قبر کے معاملات ہیں وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ مگر جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں مال و زر اتنا پسند آ گیا، بیٹیوں کی شادی کرنے کے مگن میں ہم نے پیسے جوڑنا شروع کیے، تو وہ جوڑ کر ہماری خواہشات ختم نہیں ہو رہی، ہم ابھی تک اس کی گہما گہمی میں موجود ہیں۔ وہ جو مقصد تخلیق تھا وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اور اس گہما گہمی کے عالم میں ہم سے چھوٹ گئی تو کیا؟ اللہ کی عبادت۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پنجگانہ نماز پڑھیں۔ جو پڑھتا ہے رب سبحانہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، جو نہیں پڑھ سکتا تھکاوٹ کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، مولا حسین اسلام کے صدقے سے پروردگار ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب سیدہ کے ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، قبر کی پہلی رات جناب سیدہ آ کر ہماری دل جوئی کریں، ہمیں بی بی کے پہلو میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، جناب سیدہ جو بے اولاد انہیں اولاد کی نعمت سے نواز کر احسان فرمائے، ہم سب کے تمام بگڑے امور کی اصلاح فرما دیجیے، ہمیں ویسا سچا عاشق حسین بنائے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہماری تمام حاجتوں کو اپنی دعاؤں کے صدقے سے جناب سیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے قبولیت کی مہر لگا دیجیے، ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اہل بیت کے گھرانے کی فاطمائیں بڑی مظلوم ہیں، چاہے وہ فاطمہ زہرا ہو، چاہے وہ فاطمہ صغرا،
وہ جو اپنے بابا کو تڑپتی رہتی تھی. میں نے ایک مقام پر جملے پیش کیے تھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو 6 بیٹیوں سے نواز دیتا ہے نا، اور بابا حسین کی طرح، تو وہ جب سفر پہ جاتا ہے، جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ کچھ تحفے لے کر آتا ہے. جب 6 بیٹیاں ہوں تو 3 کو اگر وہ تحفہ دے اور 3 کو نہ دے، تو وہ جس کو نہ دے ان 3 بیٹیوں کو صبر آ جاتا ہے کہ ہمیں تینوں کو نہیں ملا تو چلو ٹھیک ہے، 3 کو ملا چلو ٹھیک ہے. جب انسان سفر سے واپس آئے، اللہ اس کو 4 بیٹیاں دے تو وہ 2 کو تحفے دے اور 2 کو تحفے نہ دے تو بھی صبر آ جاتا ہے کہ 2 کو نہیں ملا، 2 کو ملا. وہ جو چھوٹیاں تھیں ان کو ملا، ہم بڑے ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے. جب 2 کو مل جائے 2 کو نہ ملے تب بھی صبر آ جاتا ہے. بابا حسین ہو، اہل بیت کے گھرانے کی تمام بیٹی فاطمہ ہوں، جس میں حسین کہے کہ فاطمہ سکینہ ساتھ آئیں گی، فاطمہ کبریٰ ساتھ آئیں گی، مولا حسن کی فاطمہ بنت حسن ساتھ آئیں گی، اور تمام بیٹیاں ساتھ آئیں گی. تمام فاطمہ ساتھ چلے گی، فاطمہ صغریٰ ساتھ نہیں آئے گی. تو اس بچی کے دل میں کیا آہ اٹھے گی کہ بابا مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ اپنی سب بیٹیوں کو لے کر ساتھ جانا چاہتے ہیں مگر آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے. اس بیمار بیٹی کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی عزادارو، بتائیے گا کہ جو اکبر کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی. ارے جس کو پتہ چل گیا میرا بھیا جا رہا ہے، اب کبھی واپس نہ لوٹے گا، اب کبھی بھیا کو نہ دیکھوں گی. ارے ایک حسرت رہی دل میں، ارے بھیا آپ کی شادی کرواؤں گی، میں دلہن کے ساتھ بیٹھوں گی، میں آپ سے نیک مانگوں گی، آپ کو صحرا باندھوں گی، ہاتھوں میں مہندی رچاؤں گی، میں دلہن بیاہ کر لاؤں گی. اے بھیا اکبر، آپ کے بنا جیتے جی مر جاؤں گی. جناب سغریٰ سلام اللہ علیہا، عاشق علی اکبر، ارے کنبہ مدینہ چھوڑ رہا تھا. امام حسین نے فہرست تیار کی، مولا عباس نے کہا قاسم آپ چلیں گے، علی اکبر آپ چلیں گے، اے جناب زینب آپ چل رہی ہے، جناب ام کلثوم چل رہی ہے، جناب فروا چل رہی ہے، جناب رباب چل رہی ہے. ارے مولا عباس خاموش ہو گئے. ارے اس بی بی کے پاس پہنچے جس کی گود میں نومولود موجود تھا. ارے دیکھ کر کہتے ہیں مولا کتنے غریب ہو گئے، ارے اصغر کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. مولا مدینہ چھوڑنا ارے کتنا دشوار ہوگا. ارے ایک شبیہ فاطمہ، فاطمہ صغریٰ بیمار تھی، کہتی ہے اے پھوپھی اماں میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بابا سے کہہ دیجئے میں سارے رستے بیماری کی بات نہیں کروں گی، اگر میں چل نہ سکوں گی میں بابا کو زحمت نہ دوں گی، میں اکبر کے بنا جی نہیں سکتی. اے پھوپھی اماں بابا سے کہہ دیجئے مجھے ساتھ لے چلے، میں سارے رستے بابا سے کچھ نہیں مانگوں گی، بابا سے کہیے مجھے ساتھ جانا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب بی بی کی یہ حالت دیکھی کہنے لگی سغریٰ بھیا کی مصلحت ہوگی، اے میری بچی ذرا صبر کر لو. اب جناب سغریٰ نے کیا دیکھا، ارے مولا حسین نے حکم دیا ارے ہر بی بی سغریٰ کے پاس جائے اور گھر کی چابیاں سغریٰ کو دے. ارے بس گلے مل کر فوراً سے ہٹ جائے، کہیں سغریٰ مجھ سے سفارش نہ کروانے کے لیے کسی بی بی کو نہ لے آئے. اے بیویوں میں سغریٰ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، میرے
سر پہ ہاتھ رکھو، میرے صغرا سے الوداع کرو، ہمیں مدینہ چھوڑ کے جانا ہے۔ ہر بیوی کو حکم ہوا، ہر بیوی جاتی تھی، جناب صغرا سے ملاقات کرتی تھی، گھر کی چابیاں دیتی تھی، ارے گلے سے لگاتی تھی، پیشانی کو بوسہ دیتی تھی، اور الوداع صغرا، الوداع صغرا، الوداع صغرا، بیوی سے جدا ہو جاتی تھی، بیوی سے جدا ہو جاتی تھی۔ ارے دیکھتے ہی دیکھتے جناب فروا آ گئی، جناب لیلا آ گئی، مادر اصغر جناب رباب آ گئی۔ ارے کیا دیکھا، ننھی بہن سکینہ ملنے کو آئی ہے، ارے میرے بابا کی لاڈلی سینے پہ سونے والی، ارے بابا کے ساتھ جا رہی ہے، ارے نہ جانے میں نے کیا کر دیا، بابا ساتھ نہیں لے کر جا رہے، ارے چچا عباس ملنے کو آئے، غریہ قاسم ملنے کو آئے، ارے کیا دیکھا، بابا حسین ملنے کو آ گئے، ارے بابا نے گلے سے لگایا، بابا حسین کے گلے لگ کر روتی رہی، ارے مولا حسین نے پیچھے سے اشارہ کیا، اے اصغر کی ماں چلی جائیے، ایسا نہ ہو صغرا اصغر کو دیکھ کر مر جائے۔ اب جو اشارہ کیا، بی بی صغرا نے قدم کو دیکھا، مولا حسین سے بائیں چھڑا دی، بھاگتی ہوئی پہنچی، کہنے لگی اماں جان آپ نہیں ملنا چاہتی مسئلہ نہیں، ارے میرا چھوٹا بھیا مجھ سے ملا دو، میں اپنے بھیا کو جی بھر کے پیار تو کر لوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ننھے بھیا کو جیسے اٹھایا، اب بی بی نے اپنے بھیا کو پیار کر کے ایک جملہ کہا بھیا اکبر تو جا رہا ہے، کیا آپ بھی میرے ساتھ رکنا نہیں چاہتے؟ ارے پورا قبیلہ جا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ جی لوں گی۔ جب یہ جملہ کہہ دیا، ارے اصغر صغرا کو نہیں چھوڑتا تھا، ارے بی بی زینب آگے بڑھی نہ آئے، ارے مولا حسین آگے بڑھے نہ آئے۔ اب مولا نے کان میں جملہ کہا، راوی کہتا ہے شاید مولا نے کہا ہو، اے اصغر تو جو صغرا کے پاس رکنا چاہتا ہے، ارے کربلا میں 3 بھال کا تیر کون کھائے گا؟ ارے بابا مظلوم ہے اصغر، میرے ساتھ نہ چلو گے، ارے لوگ کہیں گے ارے فاطمہ کا بیٹا نمازی نہیں تھا، میری قربانی کو بچا لے۔ جناب اصغر ہو مکر پہنچے، اب کیا ہوا، آخری مرتبہ دیکھا، ارے سخی کریم علی کی بیٹی پھوپھی زینب کے پاس آئی، بی بی مسند پر بیٹھی ہوئی تھی، آخری جملے بی بی مسند پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، پھوپھی کو سینے سے لگا کر کہتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر سر جھکا کر کہتی ہے، اے میری کریم پھوپھی، ارے مدینہ کی عورتوں کو جب کوئی مصیبت پیش آتی تھی وہ آپ کی چوکھٹ سے مانگتی تھی، پھوپھی آج آپ کی بیٹی بن کر نہیں آئی، آج اکبر کی کنیز بن کر آپ سے مانگتے ہو، بابا سے کہہ دیجئے مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ بی بی نے دیکھا، ارے صغرا کو قرار نہیں آتا، کہنے لگے صغرا پریشان نہ ہو، ہم جلدی واپس لوٹیں گے۔ ارے بی بی نے رو کر کہا، پھوپھی آپ واپس لوٹیں گی، میرا بابا واپس نہ لوٹے گا، میرا بھیا نہ لوٹے گا۔ ارے بی بی زینب تڑپ گئی، کہنے لگی صغرا کیا کہہ دیا، اے میری بچی کیا کہہ دیا؟
بی بی سغرا کہنے لگی اے پھوپھی اماں میں رات کو بے سکون ہوتی تھی، ارے میں صحن میں ٹہل رہی تھی، ارے میں نے سنا ارے بالا خانہ کے باہر ایک عورت رو رہی ہے، وہ رو رو کر کہہ رہی ہے ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ارے میں نے چکیا پیس کر پالا تھا، میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ یعنی میں سمجھ گئی پھوپھی اماں، ارے وہ میری دادی فاطمہ زہرا میرے بابا کو رو رہی تھی پھوپھی آپ واپس آ جائیں گی، میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب نے ہاتھوں کو پکڑا، کہا سغرا چلو میں تیری سفارش کرواتی ہوں، میں کہوں گی بھیا میری سغرا کو ساتھ لے چلو۔ بی بی خوش ہو گئی، بی بی زینب جانے لگی، جناب سغرا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور کہ جیسے ہی مولا حسین نے دور سے دیکھا ارے زینب کبریٰ سغرا کی سفارش لا رہی ہے، ارے مولا حسین مسند سے بلند ہوئے، دور سے کہتے ہیں زینب بھائی رک جاؤ، ارے سغرا کی سفارش نہ لانا۔ بی بی نے کہا بھیا آخر میری بچی کا قصور کیا ہے؟ ارے مولا حسین نے کہا اے زینب ارے میرے سینے میں ایک بیٹے کا دل موجود ہے، ارے سغرا کی شکل میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے، ارے میں کیسے دیکھوں گا میری ماں کی شبی کو تماشے کھاتے ہوئے، میں کیسے دیکھوں گا ارے میری ماں کی شبی بے مخنا و چادر، ارے شرابی کے دربار میں بے مخنا و چادر قیدی بنا کر لائی جائے، میں سغرا کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بار الہ امام مظلوم کربلا کا واسطہ ہے، حاضر محفل کے تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما، دانیان فرش عزا کے تمام حاجات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم جناب سغرا صلوات اللہ علیہ کا صدقہ کہ جو اکبر کا انتظار کرنے کے لیے نانا کے روضے پر جا کر چراغ جلا کر ایک دعا کرتی تھی کہ دیدی نانا کچھ نہیں چاہیے، میرے بھیا کو لمبی زندگی عطا ہو، ارے سغرا کو کیا پتا ارے 10 محرم کو ارے حسین کا اکبر مارا گیا۔ جناب سغرا مدینہ میں تڑپتی رہے، اے پروردگار عالم جناب سغرا صلوات اللہ علیہ کے وسیلے سے حاضر محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، بانیان فرش عزا کے تمام حاجت کو قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم جو کچھ مانگے اسے عطا کر کے ہم پر احسان فرما دے، ہماری بہت سی دعائیں منتظر ہیں، پروردگار عالم تو کن فرما کر ہم پر احسان فرما، جو بے اولاد اسے صاحب اولاد فرما، پروردگار عالم جو رشتوں کے لیے پریشان اسے نیک بر عطا فرما، جو قرض دار ان کے غیب سے قرض ادا کر کے ان پر احسان فرما۔ اے پروردگار ہمارے جو عمر ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گئے تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کا، انہیں مولا حسین السلام کی قبر میں شفاعت نصیب فرما، مولا حسین السلام کی جوار میں رحمت کی توفیق عطا فرما، جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے رب سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا بہترین گھر عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو کوئی غم میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، امام حسین السلام کے صدقے سے ان کی پریشانی اور دکھوں تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کوئی بیمار ہے بواسطہ مولا عباس علیہ السلام کو اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے رب سبحانہ و تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرما، جو کوئی بیٹی کی خواہش مند ہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت سے عطا فرما۔ اے پروردگار جو پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے، جو مالی کیفیت کی وجہ سے پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔
جن کے بیٹے بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی روزگار، کوئی نوکری نہیں ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ تمام عالم اسلام میں جس مقام پر جہاں مولا حسین السلام کا ذکر ہو رہا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ تو جناب سیدہ سے ہمیں اور ہماری بیوی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کی جو حاجت ہے، ہمیں بار بار کربلا، شام، ایران، عراق، دمشق دیکھنا نصیب فرما۔ اے پروردگار اعلیٰ، ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کے بھائیوں کو طولانی عمر، طولانی حیات نصیب فرما۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہم سب بیٹیوں پر، ہمارے عزیز و اقارب پر سدا سلامت عطا فرما۔ ہمارے والدین کو طولانی عمر، طولانی حیات نصیب فرما۔ ہم سب کے والدین کو خوش و خرم، شاد و آباد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی تو انہیں بہترین بر عنایت فرما۔ وہ جو جلوسوں میں جاتے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ مولا کا علم اٹھاتے ہیں، انہیں مولا عباس علیہ السلام سے وفاداری کرنے کا مزید شوق اور اشتیاق نصیب فرما۔ ان کے جلوسوں میں حفاظت فرما۔ اے پروردگار، انکل جو ہے اصغر انکل کو شفا نصیب فرما۔ پروردگار شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جن کے والدین بھی معلوم، سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جو کوئی ہاسپٹل میں، رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ، ہماری بہن کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ ان کی نئی زندگی جلد سے جلد شروع ہو جائے گی، رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں خوشی اور سکون دیکھنا نصیب فرما۔ ان کے والدین کو جو ذکر کروا رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ مولا حسین عطا کرے کہ اسی طرح زیادہ سے زیادہ ذکر حسین اور فرش اعضاء اپنے گھر میں بچھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری بھی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم، پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے سے رب سبحانہ و تعالیٰ ہماری ایک ایک دعا پر مولا حسین السلام کی آمین فرما کر ہم پر احسان فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ، ہماری تمام حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے زور میں تعجیل فرما۔ جب ہمارے مولا اس دنیا میں آ جائیں تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وآل اهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وآل اهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعار فيها وأفضل حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد۔ اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعار فيها وأفضل حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد۔ اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعار فيها وأفضل حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد وآل التماس سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔